السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوریہ اردو پرائمری اسکول کے آن لائن ایجوکیشن کے سیشن میں جماعت ہفتم کے تمام طلباء و طالبات کا استقبال کیا جاتا ہے۔ جماعت ہفتم سبق نمبر 1 جانداروں کی دنیا، توافق اور جماعت بندی کے سوال جواب آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ پیارے بچوں، ہمارے اسکول کا چینل سوریہ اردو پرائمری اسکول، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اس آن لائن چینل میں آپ کو اول سے لے کر اشتم کے تمام تعلیمی ویڈیوز ملیں گے، تو پیارے بچوں ہمارے اسکول کے چینل کو لائک کیجئے۔ پہلا سوال دیکھیں گے ہم، میرا ساتھی تلاش کیجئے۔ کالم الف اور کالم بے دیا گیا ہے، ان کو صحیح جوڑی آپ کو لگانا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، پیراگراف پڑھیے اور دیے ہوئے سوالوں کے جواب اپنے الفاظ میں تلاش کیجیے۔ میں پینگوئن، میں برفانی علاقے میں رہتا ہوں۔ میرے پیٹ کا حصہ سفید ہوتا ہے، میری جلد موٹی ہوتی ہے اور اس کے نیچے چربی کی تہ پائی جاتی ہے۔ میرا جسم کا گاؤدم ہوتا ہے، میرے پنکھ چھوٹے ہوتے ہیں، میری انگلیاں پتلی جلد کے ذریعے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہم ہمیشہ گروہ میں رہتے ہیں۔ سوال الف ہے، میری جلد موٹی، سفید اور اس کے نیچے چربی کی تہ کیوں ہوتی ہے؟ سوال نمبر 2، ہم ہمیشہ گروہ میں ایک دوسرے کے قریب کیوں رہتے ہیں؟ سوال نمبر ج، قطبی علاقے میں مستقل طور پر رہنے کے لیے آپ میں کون سے توافق ہونا چاہیے؟ د، میں کس جغرافیائی علاقے میں رہتا ہوں، کیوں؟ سوال نمبر 1 کا جواب ہے بچوں، سوال نمبر 1 جو ہے الف، میری جلد موٹی، سفید اور اس کے نیچے چربی کی تہ کیوں ہوتی ہے؟ جواب، پینگوئن برفانی علاقے میں رہتا ہے، وہاں شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، جسمانی تپش برقرار رہے اس کے لیے پینگوئن کی جلد موٹی اور چربی کی تہ والی ہوتی ہے۔ جلد کا سفید رنگ اسے آس پاس کے سفید برف پوش علاقے سے ہم آہنگ کر دیتا ہے اور نقصان پہنچانے والے جانداروں کی نظر اس پر نہیں پڑتی، اس طرح اس کی جلد اس کی ہر طرح سے حفاظت کرتی ہے۔ سوال نمبر ب، ہم ہمیشہ گروہ میں ایک دوسرے کے قریب کیوں رہتے ہیں؟ جواب، گروہ میں ہمیشہ ایک دوسرے کے قریب رہنے سے ہر پینگوئن کی حفاظت رہتی ہے، اس طرح وہ اپنے چھوٹے بچوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ سرد علاقے میں گروہ میں ایک دوسرے کے قریب رہنے سے سردی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سوال ج، قطبی علاقے میں مستقل طور پر رہنے کے لیے آپ میں کون سا توافق ہونا چاہیے، کیوں؟ جواب، قطبی علاقے میں رہنے کے لیے آپ میں ٹھنڈ سے بچنے کے لیے توافق ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی جلد موٹی اور چربی کی تہ کے ساتھ ہے یا آپ کے جسم پر بال ہیں تو کافی حد تک سردی سے بچاؤ رہتا ہے۔ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ د، میں کس جغرافیائی علاقے میں رہتا ہوں، کیوں؟ جواب، پینگوئن شدید سردی والے برف پوش علاقے میں رہتے ہیں۔ جغرافیائی طور پر قطبین کے علاقوں میں ہمیشہ برف جمی رہتی ہے، خاص طور سے قطب شمالی کے پہاڑی علاقے جہاں ہمیشہ ہی برف جمی رہتی ہے، وہاں پینگوئن رہتے ہیں۔ پینگوئن کی جسمانی ساخت اس طرح کی ہے کہ وہ شدید ٹھنڈ برداشت کر سکتے ہیں، جسمانی لحاظ سے سرد علاقوں میں رہنے کا ان میں توافق ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے؟ الف، جھینگر، مجھے 5 پیر ہیں۔ ب، مرغئی ہے، میری انگلیاں جلد کے ذریعے جڑی ہوئی ہیں۔ ج، ناگ پھنی، میرا موٹا اور ہرا حصہ پتہ ہے۔ یہاں پر جھینگر، مجھے 5 پیر ہیں، جھینگر جھوٹ بول رہا ہے، 5 نہیں بلکہ اس کو 6 پیر ہوتے ہیں۔ مرغئی، میری انگلیاں جلد کے ذریعے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہم کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ
کہ مرغئی جھوٹ بول رہی ہے، اس کی انگلیاں جلد سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ ناگ پھنی، میرا موٹا اور ہرا حصہ پتا ہے۔ ناگ پھنی بھی جھوٹ بول رہی ہے، پتا نہیں بلکہ موٹا حصہ اس کا تنا ہوتا ہے۔ سوال 4 ہے، ہر بیان کو پڑھ کر اس کی بنا پر توافق کے متعلق لکھیے۔ الف، ریگستان میں بہت گرمی ہوتی ہے۔ جواب، ریگستان میں بہت زیادہ گرمی کا اثر وہاں کے حیوانات اور نباتات میں توافق میں صاف نظر آتا ہے۔ ان کے جسم کی ساخت میں اس قسم کا توافق پایا جاتا ہے کہ وہ گرمی برداشت کر سکیں۔ ریگستان میں اونٹ جیسے حیوانات پائے جاتے ہیں۔ دیگر حیوانات میں سانپ، مکڑی اور گرگٹ جیسے حیوانات گہرے بل بنا کر رہتے ہیں۔ یہ حیوانات توافق کی وجہ سے ریگستان کی سخت گرمی میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ ریگستان میں ناگ پھنی اور ببول جیسی نباتات پائی جاتی ہیں۔ ان کی جڑیں پانی کی تلاش میں گہرائی تک جا سکتی ہیں۔ ان کے پتے سوئی نما اور کانٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پتے کا فعل انجام دیتے ہیں۔ اس طرح یہ حیوانات اور نباتات اپنے جسموں کے توافق کی وجہ سے ریگستان کے مشکل ماحول میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ب، گھاس کا خطہ ہرا بھرا ہوتا ہے۔ جواب، گھاس کے علاقے میں وافر مقدار میں پانی ہوتا ہے۔ گھاس کے میدان میں درخت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ مختلف قسم کے نباتات جیسے گھاس، جھاڑیاں، پودے، درخت دستیاب ہونے کی وجہ سے سبزی خور حیوانات پائے جاتے ہیں۔ اس طرح ان کا شکار کرنے والے گوشت خور حیوانات بھی موجود رہتے ہیں۔ استوائی علاقے میں پائی جانے والی گھاس بہت اونچی ہوتی ہے۔ ان میں ہاتھی اور ہرن جیسے حیوانات چھپ سکتے ہیں۔ سرد علاقوں میں گھاس کی اونچائی کم ہوتی ہے اور ان میں خرگوش جیسے حیوانات پائے جاتے ہیں۔ پہاڑوں کی ڈھلوان سطح مرتفع اور میدانی علاقوں میں بڑے پیمانے پر چراگاہیں نظر آتی ہیں۔ سوال ج، کیڑے بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ جواب، کیڑے جماعت کے حیوانات کسی بھی مشکل حالات میں توافق کی مدد سے کسی بھی جگہ زندہ رہ سکتے ہیں، اس لیے بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں بہت سے کیڑے اپنے ہلکے وزن والے جسم پروں کی 2 جوڑیوں کے ساتھ ہوا میں اڑنے جیسے توافق حاصل کرتے ہیں۔ کچھ کیڑے آبی، کچھ ریگستانی اور کچھ ماحولیاتی مشابہت کے لیے توافق رکھتے ہیں اور اپنے جسم کے رنگوں کو اطراف سے مشابہ کر لیتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ کیڑوں میں افزائش بھی تیزی سے ہوتی ہے۔ اس طرح ہر قسم کے توافق کرتے ہوئے کیڑے بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر د ہے، ہم چھپ کر بیٹھتے ہیں۔ جواب، چھپ کر بیٹھنے والے جاندار کمزور قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ماحولیاتی مشابہت کے توافق حاصل کر دشمنوں کی نظروں سے محفوظ رہتے ہیں۔ مختلف رنگوں کے گرگٹ اور ناک توڑے نباتات پر یا گھاس میں رہتے ہیں تو ان کے جسم رنگ اطراف کے رنگ سے مشابہ ہو جاتے ہیں۔ برفانی علاقے کے بہت سے حیوانات کی جلد پر سفید یا روپہری رنگ کے بال ہوتے ہیں تاکہ برف کے اوپر آسانی سے نظر نہ آئے۔ مینڈک کی پیٹھ کی مخصوص ساخت اسے گھاس میں چھپنے میں مدد دیتی ہے۔ ہرن اور باراسنگا کا رنگ ماحول سے ملتا جلتا رہتا ہے، اس لیے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ کمزور قسم کے جاندار اپنی جان بچانے کی خاطر یا غذا حاصل کرنے کے مقصد سے اکثر چھپ کر بیٹھتے ہیں۔ سوال، ہمارے کان لمبے ہوتے ہیں۔ جواب، سبزی خور حیوانات کے کان اکثر لمبے ہوتے ہیں۔ ایسے حیوانات حرکت کرنے والے اور لمبے کان کی مدد سے
دور کی آواز کو سن سکتے ہیں، اس طرح وہ دشمن سے اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ لمبے کان کی توافق کی مدد سے وہ محفوظ رہتے ہیں، جیسے ہرن، باراسنگا وغیرہ۔ سوال نمبر 5 ہے، ذیل کے سوالوں کے جواب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں۔ جواب: اونٹ کی جلد موٹی ہوتی ہے جو جسم میں پانی کو بحال رکھتی ہے۔ اس کے پیر لمبے، تلوے گدی دار اور پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، جن سے ریت پر چلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ناک پر جلد کی جھالر ہوتی ہے۔ پپوٹے لمبے اور موٹے ہوتے ہیں تاکہ اڑتی ہوئی ریت سے حفاظت ہو سکے۔ ان کی پیٹھ پر موجود مخصوص کبڑپن کوہان اپنے اندر پانی کا ذخیرہ محفوظ رکھتا ہے۔ ان تمام توافق کی وجہ سے اونٹ ریگستان جیسے خشک حالات میں بھی زندہ رہ سکتا ہے، اس لیے اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں۔ بے سوال: ناک پھنی، ببول اور دوسری ریگستانی نباتات کم پانی والے علاقوں میں آسانی سے کیوں زندہ رہ سکتے ہیں؟ جواب: ناک پھنی اور ببول اور دوسری ریگستانی نباتات کم پانی والے علاقے میں آسانی سے زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے جسمانی اعضاء ایسے علاقے میں رہنے کا توافق رکھتے ہیں۔ عام علاقوں میں پائے جانے والے نباتات کے سبز پتوں سے بخارات کی شکل میں پانی خارج ہوتا رہتا ہے، لیکن ریگستانی نباتات کے پتے نہایت چھوٹے ہوکر خاردار بن جاتے ہیں۔ اس طرح بخارات کی شکل میں پانی خارج ہونے کا عمل بہت ہی کم ہوتا ہے۔ یہ نباتات کے پتوں کا ایک اہم فعل شعاعی ترکیب ہے، لیکن ریگستانی نباتات کے پتے یہ عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے ان نباتات کے تنے موٹے، سبز اور گدے دار ہوتے ہیں۔ پتوں کے بجائے ان کے تنے غذا تیار کرنے کا فعل انجام دیتے ہیں۔ ان کی جڑیں پانی کو تلاش میں زمین کے اندر تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس طرح یہ نباتات کم پانی والے علاقوں میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ جاندار میں توافق کا ان کے ماحول سے کیا تعلق ہے؟ جواب: مسکین جغرافیائی حالات کے مخصوص ماحول میں زندہ رہنا، افزائش کے ذریعے خود کی بقا، غذا کا حصول، دشمن سے خود کی حفاظت جیسی کئی وجوہات کی بنا پر جاندار کے اعضاء اور جسمانی افعال میں ہونے والی تبدیلیوں کو توافق کہتے ہیں۔ توافق فوراً ہونے والا عمل نہیں ہے، یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ ہزاروں سال قبل موجودہ حیوانات اور دور حاضر کے حیوانات کے جسم میں نظر آنے والی تبدیلیاں ان کے حالات کے مطابق ہونے والے توافق ہے۔ جانداروں کی جماعت بندی کس طرح کی جاتی ہے؟ جواب: آج تک کئی سائنسدانوں نے مختلف خصوصیت کی بنا پر نباتات اور حیوانات کی علیحدہ جماعت بندی کی ہے۔ اس مقصد کے لیے ان کے جسموں کی ساخت کا بغور مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا عالم حیوانات یا عالم نباتات سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد جانداروں کی خصوصیت میں بنیادی مشابہت اور اختلاف کے لحاظ سے ان کے گروہ تیار ہوتے ہیں۔ اس کو جماعت بندی کا سلسلہ مراتب کہتے ہیں۔ اس طرح جانداروں کی جماعت بندی کی جاتی ہے۔ جانداروں میں توافق کا ان کے ماحول سے کیا تعلق ہے؟ جواب: مسکین جغرافیائی حالات کے مخصوص ماحول میں زندہ رہنے، افزائش کے ذریعے خود کی بقا، غذا کا حصول، دشمنوں سے خود کی حفاظت جیسی کئی وجوہات کی بنا پر جاندار کے اعضاء اور جسمانی افعال میں ہونے والی تبدیلیوں کو توافق کہتے ہیں۔ توافق فوراً ہونے والا عمل نہیں، یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ ہزاروں سال قبل موجود حیوانات اور دور حاضر کے حیوانات کے جسم میں نظر آنے والی تبدیلیاں ان کے حالات کے مطابق ہونے والا توافق ہے۔
پیارے بچوں، ہم نے اس طریقے سے تمام سوالات کے جوابات کو دیکھا، سنا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ تمام نے تمام سوالات کے جوابات کو سمجھا اور لکھیں گے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آئندہ ویڈیو میں آئندہ نئے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔